خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 13 شوال 1441 ہجری مطابق 5 جون 2020 عیسوی خطیب فضیلت الشیخ فیصل بن جمیل الغزاوی حفظہ اللہ. اردو ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی. موضوع مومن تنگی اور آسانی کے بیچ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان اور ان نعمتوں پر جن سے اس نے ہمیں نوازا. اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ہدایت بخشی، کھلایا اور پلایا، اور ہمیں ہر اچھی چیز سے ہمکنار کیا، اور ہم پر اپنی انعام و اکرام میں سے ابتداءً نوازا اور پھر بار بار دیا. اپنے احسان و کرم میں سے خوب و فائدہ مند چیزیں ہم پر کھول دی. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں شکر کی توفیق دی، اور اس شکر کو جو کہ اسی کی نوازش ہے ہمارے لیے بھرپور توشہ بنایا، اور یہی تو ذخیرہ ہے. ہم گمراہی اور لغزش سے عصمت کا اس سے سوال کرتے ہیں، اور غلطی اور گناہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہم اس سے ایسی توفیق و ہدایت کی امید رکھتے ہیں جو ہماری رہنمائی ایمان والوں کی راہ کی طرف کرے، ہمیں غافلوں کی نیند سے بیدار کرے، اور غلطی کرنے والوں کی لغزش سے بچائے. مسلمانوں، جو دنیا کی حالت اور اس پر رونما ہونے والی کیفیت کو دیکھے گا وہ پائے گا کہ وہ دنیا اور اہل دنیا کو لے کر بدلتی رہتی ہے. کبھی عزت تو کبھی ذلت، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی تکان، کبھی مالداری تو کبھی فقر، کبھی صحت تو کبھی مرض، کبھی خوشیاں تو کبھی ملال. اور یہ مختلف حالتیں بندے کے لیے آزمائش اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو بھلائی برائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور فرمایا ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے تاکہ شاید وہ باز آئیں. یہاں خوشحالیوں سے مراد یہی سرسبز و شادابی، فارغ البالی، صحت، عزت اور دشمنوں پر غلبہ وغیرہ ہے، اور بدحالیوں سے مراد یہی مصائب ہیں جیسے بیماریاں، دشمنوں کا تسلط، زلزلے، تیز ہوائیں، طوفان اور ہلاکت خیز سیلاب وغیرہ. اللہ عز و جل کا فرمان ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. ان آیتوں کا خلاصہ و مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور مصیبتیں جو مقدر کی سو کی، اور جو بلائیں اور مصیبتیں ظاہر ہوئیں جیسے خوش سالی، قحط، برکتوں کا مٹنا اور بھلائیوں میں کمی، تو وہ اس لیے کہ لوگ حق کی طرف لوٹیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا انہیں چھوڑ کر توبہ کی طرف بھاگیں، اور اس کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجاوری کی طرف جلدی کریں. اللہ کے بندوں، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی حالت سدا یکساں ہو، یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے. یعنی زمین و آسمان میں رہنے والے اسی سے مانگتے ہیں، روزی، فضل، پردہ پوشی اور عافیت کے ضرورت مند اس سے سوال کرتے ہیں. وہ اللہ عز و جل ہر وقت عظیم شان اور امر جلیل میں ہوتا ہے، بہین طور کہ اس کائنات میں جیسی حالت چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی کوئی شان کسی شان کے لیے رکاوٹ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اس آیت میں شان کا معنی معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، قوم کو اٹھاتا ہے اور دوسرے کو پست کرتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے دنوں میں سے ہر دن اپنے بندوں کی شانوں میں سے ایک شان میں ہوتا ہے. وہ گناہ بخشتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، غم غلط کرتا ہے، دل شکستہ کا دل جوڑتا ہے، فقیر کو مالدار کرتا ہے، جاہل کو سکھاتا ہے، گمراہ کو ہدایت دیتا ہے، حیران کی رہنمائی کرتا ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، تکلیف زدہ کی تکلیف دور کرتا ہے، بھوکے کو آسودہ کرتا ہے، ننگے کو پہناتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے، آزمائش میں پڑے ہوئے کو عافیت سے نوازتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، محسن کو بدلہ دیتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو توڑتا ہے، لغزش کو درست کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ڈرے ہوئے کو معمون کرتا ہے، بعض قوموں کو اٹھاتا اور بعض دوسروں کو پست کرتا ہے. دنیا سے دھوکہ نہ کھانے کے سلسلے میں، اور یہ کہ دنیا کا کوئی حال سدا کے لیے نہیں ہوتا. علی رضی اللہ عنہ سے منقول ان کا یہ قول ہے، تمہیں دنیاوی زندگی میں دھوکہ میں نہ ڈالے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے ڈھکا ہوا ہے، فنا ہونے سے معروف ہے، غدر سے موصوف ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے زوال کی طرف رواں ہے. یہ دنیا اہل دنیا کے لیے کبھی چت تو کبھی پٹ ہے، اس کے حوال یکساں نہیں رہتے، اس کے اندر آنے والے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحالی اور مسرت میں ہیں، جبکہ وہ آزمائش اور دھوکے میں ہوتے ہیں. اس کے حوال مختلف ہیں، اوقات مختلف ہیں، اس میں زندگی مضموم ہے، خوشحالی اس میں سزا کے لیے نہیں ہوتی. دنیا والے دنیا میں ٹارگٹ پر ہیں، یہاں دنیا اپنے تیروں سے انہیں مارتی ہے اور توڑتی ہے. ہر انسان کی موت اسی میں ہے اور اس سے اس کا حصہ وافر ہے. ایمانی بھائیوں، مومن کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس لیے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اسے خوشحالی پہنچتی ہے شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے بدحالی پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مومن کا نفس خوشحالی میں شکر بجا لاتا ہے، اور خوشحالی کی حالت اسے ہلکا نہیں کرتی کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے، اور وہ بدحالی میں صبر کرتا ہے، مصیبت و پریشانی کے وقت اپنے آپ کو تھامتا اور تحمل سے کام لیتا ہے، یوں نہ تو اتارتا ہے اور نہ اوب جاتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ خیر و شر کی تقدیر میں سے جو کچھ اسے پہنچتا ہے وہ اس اللہ کی معاشیت سے پہنچا ہے جس نے اسے مقدر کیا ہے۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اللہ کے بندو، تم دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی مختلف تقدیروں اور پیش آنے والی مختلف حالتوں کے ساتھ کس طرح تعامل کیا۔ خوشحالی اور فارغ البالی کے حالات میں سے جو آپ کو پہنچے اور جن مواقع سے آپ کا سامنا ہوا، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پناہ دی، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، پھر جب دادا کی موت ہو گئی تو چچا ابو طالب نے شفقت برتی اور خیال رکھا، آپ ان کے سائے اور حفاظت میں زندگی کرتے رہے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نفس اور مال سے آپ کو دلاسا دلایا، اللہ نے خود سے اور مسلمانوں سے آپ کی مدد کی جنہوں نے آپ سے اپنے والدین، بچوں اور بیویوں سے زیادہ محبت کی، اور اللہ نے آپ کے لیے انصار و مہاجرین میں ایسے مرد و خواتین آپ کے لیے مہیا کر دیے جنہیں آپ کی تائید کی، مدد کی، ساتھ دیا اور فداکاری اور قربانی کی شاندار مثالیں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی بسر کی، آپ کا دل اللہ سے وابستہ رہا، آپ ایمان کا مزہ اور بندگی کی چکھتے رہے اور مناجات کی لذت پاتے رہے۔ آپ لوگوں میں سب سے پاکیزہ زندگی والے، سب سے کشادہ سینہ والے، سب سے مضبوط دل والے اور سب سے خوش دل تھے۔ نعمتوں کی تازگی آپ کے چہرے پر روشن رہتی، کسی لمحے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی، آپ کو بس یہی فکر ستاتی کہ اللہ آپ کی محبت اور آپ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو پالیں۔ قرآن کریم کو گنگنا کر پڑھتے نماز میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، دنیا میں سے آپ کو خوشبو اور پسند تھی، آپ کے پاس ایک خوشبودان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے، آپ موجود کپڑوں میں سے نیا پہنا کرتے تھے اور آنے والے وفود کے لیے آپ آراستہ ہوا کرتے تھے، عیدین اور جمعہ کے لیے خاص پوشاک پہنا کرتے تھے، آپ مٹھائی اور شہد پسند کرتے تھے، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے تھے اور نہ ان چیزوں سے احتراز کرتے تھے جنہیں آپ کے رب نے حلال کیا، چنانچہ گوشت، پھل، روٹی، کھجور وغیرہ کھاتے جو آپ کے شہر والے کھایا کرتے تھے، آپ کے لیے میٹھے پانی کو طلب کیا جاتا اور لایا جاتا تھا، آپ تحفہ قبول کرتے اور بدلے میں تحفہ دیا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کیا کرتے تھے اور انہیں تسلی دیا کرتے تھے، آپ کی عادت تھی کہ آپ ہنسنے میں تبسم فرمایا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ سے محبت اور موانست کی خاطر مزاح کیا کرتے تھے، بچوں سے شفقت اور محبت میں چھیڑ کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے چھیڑ کرتے تھے اور حق ہی کہتے تھے، تازہ دم ہونے کے سلسلے کے لیے پسند کرتے تھے کہ بادیہ کو نکل جائیں تاکہ دل کو تازگی اور موانست حاصل ہو، آپ وہاں وادی کی اونچائی سے پانی کے بہاؤ کو دیکھتے، آپ کو جب کسی خیر کی خوشخبری دی جاتی تو خوش ہوتے اور آپ کا چہرہ ایسے روشن ہو جاتا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو، جب آپ کو کوئی ایسا معاملہ پہنچتا جس سے آپ خوش ہوتے تو آپ سجدہ میں گر جاتے، جب کوئی نعمت حاصل ہوتی یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی تو بطور شکر اللہ کے لیے سجدہ کرتے، اللہ نے آپ کو خیرہ کن معجزوں سے مخصوص کیا اور آپ کے ہاتھ پر آپ کی تائید کرنے والی کرامتیں ظاہر کی، آپ کو مارکوں میں کامیابیاں نصیب ہوئیں، جنگوں میں فتحیابیاں ملی اور فتحیابیوں میں خوشخبریاں اور خوشیاں ملی، غزووں میں وہ دشمن قید ہو کر آپ کے پاس آئے، آپ ان میں سے جس پر چاہتے احسان کرتے اور اسے چھوڑ دیتے اور جسے چاہتے فدیہ لے کر رہا کر دیتے، آپ کے پاس زکوٰۃ، مال فے اور غنیمت میں سے جو بستا اسے بانٹ دیتے، یہ حالتیں رہیں اور ان کے مقابل آپ پر مصیبت، پریشانی، تنگی اور بدحالی کے حوال بھی گزرے، اور باوجود کہ آپ امت میں سب سے زیادہ شرف والے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ رتبہ والے تھے، آپ پر بڑے بڑے اعصاب شکن واقعات اور عظیم شدت والے حادثات گزرے، آپ اپنے بچپن میں یتیمی سے دوچار ہوئے، آپ نے اپنے بعض پرابداروں اور مخلص لوگوں کو کھو دیا، آپ کے قریب ترین لوگوں نے آپ سے دشمنی کی اور آپ کو ستایا، آپ کی قوم نے آپ سے لڑائی لڑی اور آپ سے بڑی قوت سے لوگوں کو روکا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت زد و کوب کیا، انہیں اپنا شہر اور مال چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ نے اپنی قوم سے مختلف قسم کی اذیتیں برداشت کی، انہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی عزت پر بہتان لگایا، آپ کو جنون، جادو، کہانت اور جھوٹ سے متہم کیا، آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کے سر میں زخم لگا، آپ پر اونٹ کی اوجھلی ڈالی گئی، آپ کو پتھر سے مارا گیا، آپ کی انگلی لہولہان ہو گئی، آپ کے رباعی دانت ٹوٹ گئے، آپ چٹائی پر سوئے، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، مکہ جانے سے آپ کو روکا گیا، آپ نے تنگ حال زندگی بسر کی، بھوک کو محسوس کیا اور پیٹ پر پتھر باندھا، آپ رات کو بھوکے سوتے اور آپ کے اہل خانہ کے پاس رات کو کھانے کو کچھ نہ ہوتا، کئی مہینے گزر جاتے اور آپ کے گھر چولہا نہ جلتا، دن بھر یوں ہی الٹ پلٹ کرتے رہتے اور ردی کھجور بھی دستیاب نہ ہوتی کہ جس سے اپنا شکم
ڈرم بھر لیں. آپ کے پاس ایسی کھجور لائی جاتی جس میں کیڑے ہوتے, آپ انہیں جھاڑتے کہ کیڑے نکل جائیں. آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتے. آپ کی موت ہوئی اور آپ کی ڈھال ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. آپ بیمار پڑتے بلکہ آپ کو شدید درد لاحق ہوتا اور آپ کو شدید بخار لگتا تھا. آپ سکرات الموت سے دوچار ہوئے. 2 مرتبہ آپ سے وہی منقطع ہو گئی. یہ انقطاع پر گراں گزرا. اس نے آپ کو غم و ہمدوں میں ڈالا. آپ کو اہل ویال کے ساتھ بعض گھریلو مسائل لاحق ہوئے اور آپ ان تمام حالات میں صبر و احتساب سے کام لیتے رہے. نہ تو آپ کمزور پڑتے اور نہ ہلکے پڑتے اور نہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتے. آپ معاف کرتے اور رفع درگزر سے کام لیتے. لوگوں پر شفقت برتتے, ان پر رحم کرتے. اپنی قوم کے لیے ہدایت اور مغفرت طلب کرتے. باوجود کہ وہ آپ کی اظہار ثانی اور کفر میں لگے ہوئے تھے آپ کہتے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتی. آپ ہما وقت اپنے رب سے رشتہ جوڑے رہتے. تاریک ترین حالت اور مشکل ترین صورتحال میں بھی آپ اللہ کی رحمت سے نومید نہیں ہوتے اور نہ اس کی رحمت سے نو مایوس ہوتے. آپ کا رب آزمائشوں اور مصائب سے آپ کو آزماتا تو آپ صبر, استغفار اور حصول ثواب کی نیت کے ذریعے اس آزمائش کا مقابلہ کرتے. نہ تو ناراض ہوتے اور نہ جزا فضا کرتے بلکہ اپنے تمام حالات و معاملات میں پر امید رہتے. آپ خوشخبریاں سناتے اور آسانیاں پیدا کرتے. اس کے باوجود مصیبتوں میں اپنے رب سے مناجات, اس کی نصرت کی طلب اور اس سے استغاثہ سے کبھی الگ نہ ہوتے. پریشانیوں سے مدد طلب کرتے. بحرانوں اور بڑی مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرتے. اسی کو اپنے سارے معاملات سپرد کر دیتے. اسی پر توکل کرتے. اسی پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. بنا بری آپ کی پاکیزہ زبان سے آب زلال کی مانند صاف شفاف کلمے جھڑتے جو بلند و برتر رب سے رضامندی کے مفہوم کو اجاگر کرتے اور اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں آپ کی رغبت, آپ کی اللہ کی طرف توجہ, اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کو درشاتے. آپ کہا کرتے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے. اور جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جسے آپ پسند فرماتے تو فرماتے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس کی نعمت سے ہی نیکیاں پوری ہوتی ہیں. اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہر حال میں اللہ کی حمد ہے. دشمن سے مڈ بھیڑ کے وقت کہتے اے اللہ تو ہی میری قوت اور تو ہی میرا مددگار ہے. میں تیری ہی مدد سے دشمن کے ضرر سے اپنی حفاظت کرتا ہوں. تیری ہی مدد سے دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور اسے شکست دیتا ہوں اور تیری ہی مدد سے جنگ لڑتا ہوں. آپ فضل و نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے جو اس کا دینے والا اسے نوازنے والا ہے. آپ نعمتوں کی قدر کرتے, ناشکری نہ کرتے. آپ کہتے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے, وہ نہ تو چھوڑا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی وہ برابر ہو سکتا ہے, نہ اس کے فضل کا انکار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے کھانے سے کھلایا, پانی سے پلایا, بے لباسی سے پہنایا اور گمراہی سے ہدایت بخشی, اندھے پن سے بصارت دی اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر فضیلت دی. آپ ہما وقت اللہ کے اس کلام کو اپنے سامنے رکھتے. تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ اس سے تر رہتی. ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ کہا کرتے جیسا کہ صحیح مسلم میں لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمت وله الفضل وله الثناء الحسن. اور اس کے بعد اس کے کہ اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں سے مصیبت کو دور کر دیا, انہیں غلبہ سے نوازا کہ اس نے ان سے مدد اور تمکین کا وعدہ کیا تھا. فتح موقع سے وہ بیت اللہ الحرام میں امن کی حالت میں تواضع کے ساتھ داخل ہوئے. اللہ رب العالمین کے آگے فروتنی اور اس کے فضل مبین کے شکر کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی آپ کی سواری کی پیٹھ سے مس کرے گی. آپ مکہ میں نہ تو متکبر بن کر داخل ہوئے, نہ اتراتے ہوئے اور نہ لعنت ملامت کرتے ہوئے. آپ کو غلبہ کے نشے نے رب منان کے تئیں آپ کی ذمہ داری سے آپ کو غافل نہیں کیا. اپنے انعام و اکرام والے رب کی بخشش آپ منکر نہ ہوئے. آپ لگاتار خود کی اور اپنے صحابہ کی ذلت کے بعد نصرت, قلت کے بعد کثرت اور فقیری کے بعد مالداری پر اللہ کے مکمل احسان کا ذکر کرتے رہے. اللہ عز و جل کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے, کمزور شمار کیے جاتے تھے. اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ لیں. تو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو. اور یہ مشرکین کی حالت کے برعکس تھا جنہوں نے آپ کی تکذیب کی, آپ سے اناد برتا اور آیتوں سے عبرت نہ پکڑی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں جم کر اور بھاگنے لگے. یعنی قحط سالی, فقر اور خشک سالی کے سبب انہیں جو بدحالی پہنچی ہوئی ہے اگر ہم انہیں دور کر دیں اور ان سے بلا کو ختم کر دیں تو وہ اسی بدمستی اور برے اعمال میں لوٹ جائیں گے, کیونکہ یہ ان کی فطرت بن چکے ہیں. وہ اپنی گمراہیوں میں ہی پیلے پڑے ہوئے رہیں گے, ہنستے تجاوز کیے رہیں گے اور حیران و شستر ٹامکٹوئیاں مارتے رہیں گے. اور یہی ان کا شیوا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا حال بیان کیا جو اپنے انکار پر مصر ہو. اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر
اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ یہی اس کی حقیقت ہے، اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے، پھر جب اسے اس کی مصیبت اللہ دور کر دیتا ہے، اس کی بیماری کو شفا سے، بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے، تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جسے دور کرنے کے لیے کو پکارا کرتا تھا، اور اس رب کو بھول جاتا ہے جس کی جناب میں آہو گریازاری کیا کرتا تھا اور اپنی مصیبت کے ختم کرنے کی گہار لگایا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں متعدد جگہوں پر اس کی تصویر کشی کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف سے ہٹا دیتے ہیں تو ویسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ جب اللہ نے اس کی مصیبت دور کر دی تو وہ مصیبت کے لاحق ہونے سے پہلے والے راستے پر چل پڑا، اور جس مصیبت اور بلا میں تھا اسے بھولا بیٹھا یا بھولنے کے جیسے کرنے لگا، اور اپنے رب کے شکر کو چھوڑ دیا جس نے پناہ مانگنے پر اسی مصیبت سے نجات دی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی جی، اس کے خیر و شر، مٹھاس و کڑواہٹ، کشادگی و تنگی، خوشحالی و بدحالی، خوشی و غمی، شادمانی و ملال اور امن و خوف کے ساتھ، اور آپ تمام احوال میں اللہ کے قضاء و قدر سے رضامند ہونے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اس کی آزمائش پر صبر کرنے، اس کی آیتوں سے عبرت پکڑنے اور نصیحت لینے، اس کی حمد بیان کرنے اور دعا میں اخلاص برتنے، اس کی عبودیت میں سچا ہونے اور اس کے جلال سے حیا کرنے میں بلیغ مثال اور قابل تعریف قدوہ تھے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے کتنے حاجت مند ہیں، تاکہ آپ سے ہماری محبت مضبوط ہو، کہ جب ہم آپ سے محبت کریں گے تو آپ کے طریقے کی پیروی کریں گے، آپ کے آداب اور تعلیمات سے آراستہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ آپ ہی کی پیروی، آپ ہی کے اور آپ کے راستے پر چلنے ہی سے اہل رشد و ہدایت، اہل الضلال و تو گمراہی سے الگ ہوتے ہیں۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وهكذا هو ديدنهم كما بين الله حال الكافر المصر على جحوده بقوله ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ مسلمانوں، ہمیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ایک بشارت سے نوازا جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور وصیت میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے۔ مدد صبر کے ساتھ ہے اور نجات کرب کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ اس کے لیے جزا فضا سے بہتر ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے صبر کرتا ہے کہ بندہ جس کے سوا کسی کو نہیں پاتا، جس پر بھروسہ کرے اور نہ کہیں کوئی جائے پناہ پاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر ہر ایک بھلائی کی کنجی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کی جائے۔ شاعر کہتا ہے، میں نے دنوں میں یہ تجربہ کیا ہے، صبر کے قابل تعریف نتائج ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی طلب میں کوشش کی ہو اور صبر کو ساتھ لیا ہو مگر وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ نجات پریشانی کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے، وہ تنگی اور پریشانی کے باوجود آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو مصیبت لاحق ہو سے نا امید نہیں ہو۔ ہر آسانی تنگی کے بعد آتی ہے، بلکہ تنگی دو آسانیوں سے ڈھپی ہوئی ہے، ایک پہلی والی آسانی اور ایک بعد میں آنے والی آسانی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا اس میں یہ بھی تھا، یاد رہے کہ اللہ مومن بندے پر جو کچھ بھی مصیبت نازل کرتا ہے اس کے بعد اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو آسانیوں پر ایک تنگی غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا، نجات کے پریشانی اور آسانی کے تنگی سے مربوط ہونے کے لطیف اسرار میں سے یہ ہے کہ جب کرب شدید ہو جائے، سنگین ہو جائے اور انتہا کو پہنچ جائے تو مخلوقات کی طرف سے اس کے ختم ہونے کے سلسلے میں بندے میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور یہی توکل کی اصل حقیقت ہے، اور یہ ان عظیم وسائل میں سے ہے جن سے ضرورتیں مانگی جاتی ہیں۔ بلا شبہ اللہ اس کے لیے کافی ہے جو اس پر کامل بھروسہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی
کافی ہوگا، ان کی بات ختم ہوئی۔ مسلمانوں بحرانوں میں اور مصیبتوں کے وقت آدمی سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں جائے، اس لیے کہ تنگی میں کشادگی ظاہر ہوتی ہے اور درد میں امید جلوہ گر ہوتی ہے، اور کرب میں آدمی راہ نجات پاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تنگی کو بغیر کشادگی کے، درد کو بغیر امید کے، کرب کو بغیر نجات کے اور غم کو بغیر سرور کے پیدا کیا ہوتا تو دنیا اہل دنیا کے لیے تنگ پڑ جاتی اور کسی مخلوق کے لیے زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے، میں نفس کو امیدوں سے بہلاتا ہوں اور اس کی نگرانی کرتا ہوں، اگر امید کی وسعت نہ ہو تو زندگی تنگ ہو، اور جو چیز انسان کو دلاسا دیتی ہے اس میں سے یہ ہے کہ وہ کشادگی اور خوشحالی کی جو زندگی جیتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس پر تنگی اور پریشانی کے حالات آتے ہیں۔ عبد الوارث بن خالد ایک آدمی کی عادت کے لیے گئے اور اس سے کہا، کیسے ہو؟ اس نے کہا، 40 راتوں سے نیند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، اے بھائی، تو نے بلا کے ایام شمار کیے ہیں، کیا تو نے خوشحالی کے ایام گنے؟ اللہ کے بندو، ہمارے پاس ایسی اطلاعات آئی ہیں اور ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جن سے اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ عجیب کاریگری، ان کے ساتھ کرم، رحمت اور فضل کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو چھوڑ دے، وہ انہیں ضائع بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان سے منہ موڑ سکتا ہے جبکہ وہ اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں، اس کی دہائی دے رہے ہوں، مصائب اور آزمائشوں کے وقت اس سے مدد مانگ رہے ہوں، اور اس کی سب سے واضح اور مشہور مثال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہے، جبکہ اللہ نے انہیں آزمایا کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ مصیبت و تنگی بلکہ شدید غم میں پڑ گئے۔ بس یہ اگر پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پاکی بیان کرنے سے مراد ان کا یہ قول ہے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سنی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی خوشحالی و بدحالی، مصیبت و فاروق والی، خلوت و جلوت میں اللہ کے ساتھ رہے، وہ ضرور مدد یافتہ ہوگا اور خوش کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور آپ لوگ مقارنہ کیجئے مصیبت کے وقت یونس علیہ السلام کی حالت سے جبکہ وہ اپنے رب کو دہائی دے رہے ہیں، فرعون ملعون کی حالت سے جبکہ وہ موت کو دیکھ رہا ہے، نجات سے نا امید ہو چکا ہے اور ہلاکت کا یقین کر چکا ہے۔ اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بلا شبہ فرق واضح ہے اور دوری بہت زیادہ ہے۔ جبکہ یونس علیہ السلام کے پہلے سے نیک اعمال تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے انہیں نجات دی اور ان کی دعا سن لی۔ اور جب فرعون کا کوئی عمل خیر نہیں تھا، اس نے مصیبت کے وقت ایسا کچھ نہیں پایا جس سے رشتہ جوڑے، بنا پر اس کو منع کیا گیا، ڈانٹ پلائی گئی، اسے دھتکارا ہوا مظلوم کہا گیا۔ اب فرق کیجئے اس کے درمیان جس نے اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھا اور جس نے اسے بھلا دیا۔ یہ دیکھیے یونس علیہ السلام کی خوشحالی دعا اور دعوت سے عبارت تھی، اور فرعون کی خوشحالی ظلم، کفر اور انکار سے۔ اللہ کے دوستوں اور نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی پرلطف کاریگری اب بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت نمودار ہوتی ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور انہیں نجات دیتا ہے کہ خوشحالی میں ان کے اللہ کے ساتھ اچھے معاملات رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، بندہ دنیاوی مصیبت میں سے چاہے جتنا آزمایا جائے اور پھر عافیت سے نوازا جائے یا اسی حالت پر اپنی موت تک صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے باقی رہے تو اس کی یہ مصیبت ہلکی اور کم ہی گنی جائے گی، لیکن جو اپنے دین میں آزمایا جائے تو در حقیقت وہی اصل آزمائش ہے اور اس مصیبت میں گرفتاری ہی اصل مصیبت میں گرفتار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھا، ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ بنا۔ یاد رہے کہ جس نے اللہ کے فضل کا اعتراف کیا، اپنی زبان اور اعمال صالحہ سے، اپنے جوارح سے اس کا شکر ادا کیا تو اس پر اللہ کی جانب سے توفیق کے شکر کی نعمت بلا سے سلامتی کی نعمت سے بڑھ کر ہے، اور جس نے فضل کو اپنے نفس اور کوشش سے منسوب کیا اور گناہوں اور معصیتوں میں پڑا رہا تو اس کی مصیبت وبا اور بقیہ تمام بیماریوں سے سنگین ہے۔